إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی معزز قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم دولت اور دین اسلام جیسا مبارک دین عطا فرمایا۔ اللہ کے بندو، ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ورد کرنا چاہیے، جن کی بے شمار، بے انتہا، بے مثال محنتوں، کوششوں اور قربانیوں سے آج اس گندگی کے ماحول میں، شرک اور کفر کے ماحول میں ہم اور آپ پاکیزہ شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ گزشتہ کچھ خطبوں میں نے آپ کو ایک آدمی جب مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس نے جو پراپرٹی اور جائیداد چھوڑی ہے، جو مال چھوڑا ہے، جو ترکہ چھوڑا ہے،
اس کو کیا کیا جائے اور اس میں کس طریقے سے تصرف کیا جائے، جو کہ ہمارے اوپر فرض اور لازم اور کمپلسری ہے کہ ہم اس مال میں شریعت اسلامیہ نے جس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے اور جس طرح سے ہمیں گائیڈ لائنز دیے ہیں اسی کے مطابق ہم قدم اٹھائیں اور بڑھائیں۔ اگر ہم نے قدم کہیں شریعت کی توجیہات سے ہٹ کر کے بڑھایا تو یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ مال کا معاملہ ہے اور حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ انسان جہنم سے بچ نہیں سکتا اگر اس نے ان حقوق کی ادائیگی اور اللہ کے اس عظیم دن کے آنے سے پہلے اس کا معاملہ کلیئر نہیں کیا۔ آپ اپنی شرکیات کو، آپ اپنے کفریات کو اور آپ اپنے بہت سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی سے سیکنڈوں، لمحوں اور منٹوں میں معاف کروا سکتے ہو۔ توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو بالکل صاف کر سکتے ہو، مگر حقوق العباد کا معاملہ وہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ اس وقت تک نہیں ختم ہوگا اور یہ داغ اس وقت تک نہیں دھلے گا اور یہ گناہ اس وقت تک نہیں مٹے گا جب تک کہ ہم حقوق کی ادائیگی نہیں کر دیں گے۔ میرے بھائیوں آپ کو بتایا گیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کی توجیہ اور رہنمائی کے مطابق اس کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلا کام، اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی اور اس سے پہلے کوئی گفتگو نہیں ہوگی، اور جتنی جلدی ممکن ہو اس آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ جب اس کو دفنایا گیا، اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے جو ان کے اعزاء اور اقارب ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، کہ اگر اس آدمی کے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے نمبر پر تدفین کے بعد اس قرض کی ادائیگی کی فکر کیجئے، اس کے مال سے اس کے قرض کی ادائیگی کیجئے۔ جتنی تاخیر کریں گے اور جتنا ٹال مٹول کریں گے اتنا زیادہ یہ آپ کے لیے وبال جان بنتا جائے گا اور آپ کی گردن پھنستی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے قرض کی ادائیگی کر دی، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں کیا اس مرنے والے نے، کیا اس میت نے کوئی وصیت کی ہے، کسی کو کچھ دینے کے لیے کہا ہے، کہیں کچھ پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ تو شرعی توجیہ اور شرعی ضابطے کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے جمعہ کے خطبے میں، پچھلے جمعہ کے خطبے میں بیان کیا، اس ضابطے کے مطابق اس وصیت کو نافذ کیا جائے۔ یہ وصیت تحریری ہو یا تقریری ہو، بعض بھائیوں کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ابا نے کچھ لکھا نہیں ہے، ہمارے ابا نے کوئی ایگریمنٹ نہیں بنایا ہے۔ اگر آپ کے ابا نے دو گواہوں کی موجودگی میں کسی وصیت کی بات کی اور کوئی وصیت کی تو اے وہ بیٹو اور وہ اولاد جو اپنے ابا کے لیے بہت خیرخواہ ہو، آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ان دو گواہوں کی وجہ سے اس آدمی کے دعویٰ کو قبول کیجئے جس نے وصیت کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ اس وصیت کو نافذ کیجئے۔ آپ کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے کہ ابا نے رائٹنگ میں کیوں نہیں دیا، ابا نے تحریر میں کیوں نہیں دیا، ابا نے مجھے کیوں نہیں بتایا، ابا نے ہم کو ہمارے گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر دو عادل مسلمان گواہ ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی ہے تو میرے بھائیوں اس وصیت کو نافذ کرنا لازم ہوگا۔ اور یاد رکھو، اگر کسی نے 1,00,000 روپے، 50,000 روپے، 2,00,000 روپے کہیں مسجد میں، کسی جماعت میں، کسی جمعیت میں، کسی غریب اور امیر اور مسکین اور فقیر کو، کسی پڑوسی کو، کسی رشتہ دار کو
کسی دوست کے لیے اگر اس نے وصیت کی ہے اور آپ نے وہ 1 لاکھ نہیں پہنچایا تو آپ یہ 1 لاکھ نہیں بلکہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو اور کھا رہے ہو. یہ روپیہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ غذا نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال کو جو ناحق طریقے سے حاصل کیا جائے اس کو جہنم کی آگ قرار دیا ہے میرے بھائیوں، اور کہا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اب یہ اس آدمی کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرے اور چاہے تو نہ بھرے، اس سے بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے. اب آئیے میرے بھائیوں، تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کے نافذ کرنے کے بعد جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی، وصیت کے نافذ کرنے کے بعد اب جو مال بچا ہے اس کو آپ شرعی اصول اور ضابطے کے مطابق، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، جو بھی اس کے وارث بن رہے ہیں ان میں عدل و انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کا چھوٹا اور بڑا حق دیتے ہوئے آپ اس کو دے دیجئے میرے بھائی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہماری اور آپ کی توجیہ فرمائی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں 4 آیتیں مبارکہ ہیں جو وراثت کی تقسیم کے تعلق سے نازل کی ہے اللہ رب العزت نے، اور چاروں سورہ نساء میں 3 آیتیں لگاتار ہیں، اور 4تھی آیت سورہ نساء کی بالکل آخری آیت ہے. اور آپ تعجب کریں گے میرے بھائیوں، اور اس سے اس موضوع کی اہمیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نمازوں کی تعداد نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نمازوں کے اوقات نہیں بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز میں کیا فرائض ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا ہے. جبکہ توحید کے بعد اس دین میں سب سے اہم حکم وہ نماز کی ہے. نماز کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی میرے بھائیوں. روزے کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی میرے بھائیوں. زکوٰۃ کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے میرے بھائیوں. حج کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے میرے بھائیوں. یہ ساری تفصیلات آپ کو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے ملیں گی. لیکن آپ تعجب کریں گے میرے بھائیوں کہ وراثت اور مرنے کے بعد جو مال کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان کیا ہے. بیوی کا کتنا، شوہر کا کتنا، بیٹی کا کتنا، بیٹے کا کتنا، بھائی کا کتنا، بہن کا کتنا، ماں کا کتنا، باپ کا کتنا، ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے بڑی جامعیت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. آپ ذرا محسوس کیجئے آخر کیا وجہ ہے کہ ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو 4 ارکان ہیں توحید کے بعد، ان کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تفصیلات کو قرآن کریم میں رکھا اسی لیے کہ کیونکہ یہ معاملہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. یہ معاملہ جہنم میں لے جانے والا سیدھا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی آخر میں کہیں پر اللہ نے کہا یبین اللہ لکم ان تضلوا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مسئلہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یعنی کسی کا حق جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے نہ دینا، یہ گمراہی ہے میرے بھائی. اور بعض آیتوں میں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. بیوی کو اتنا ملے گا، یہ اللہ کی حد ہے. شوہر کو اتنا ملے گا، یہ اللہ کی حد ہے. یہ ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی سرحد ہے، اللہ کی حد بندی ہے.
جو ان حدود کو پامال کرے گا اور جو ان حدود کو توڑے گا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو نہیں دینا، کسی کو دینا، اپنی مرضی سے لینا اور دینا، جو حدود کو توڑے گا، یاد رکھو اللہ یدخلہ نارا خالدا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے بندو، ہم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو، کہ یہ معاملہ بہت حساس ہے، اور یہ معاملہ وہ ہے کہ جس سے ہر انسان کا سابقہ پڑتا ہے، ہر انسان کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ نماز ہو سکتا ہے ہمارے مسلمانوں میں سے ہو کہ اس سے نماز معاف ہو۔ کس سے نماز معاف ہے مسلمانوں میں؟ اس سے معاف ہے جو پاگل ہے، مجنون ہے، جس کی عقل نہیں کام کرتی، وہ مرفوع القلم ہے، اس سے قلم کو اٹھا لیا گیا، اس کے گناہوں کو نہیں لکھا جاتا، وہ پڑھے یا نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نماز اس سے معاف، اس سے روزہ معاف، اس سے حج معاف، لیکن یہ وراثت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پاگل کے مال میں بھی وراثت کی تقسیم لاگو ہوگی میرے بھائی۔ یعنی اس سے سابقہ ہر مسلمان کا پڑتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ اور دیکھیے آپ، بچوں سے نماز معاف ہے، بچوں سے روزہ معاف ہے، بچوں سے جو ہے کیا نام حج معاف ہے، لیکن اگر کوئی بچہ انتقال کر جائے اور اس کے پاس پراپرٹی ہے تو اس کی پراپرٹی کی بھی تقسیم اسی شرعی ضابطے کے مطابق ہوگی۔ یعنی بچے کے مال پر بھی یہ لاگو ہے، پاگل اور مجنون کے مال پر بھی یہ لاگو ہے۔ یعنی سوچئے کہ اس سے ہر انسان کا سابقہ پڑتا ہے۔ میں نے میرے بھائیوں کئی موقع پر کہا کہ اللہ کے بندو، یہ ممکن نہیں ہے، اور فرائض کا معاملہ اور وراثت کی تقسیم کا معاملہ یہ اتنا اہم اور اتنا پیچیدہ معاملہ ہے کہ جس کو حل کرنے والے علاقے میں خال خال ملیں گے آپ کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیثیں بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ فرائض کے مسائل کو، وراثت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ آدمی اور عالم تلاشیں گے، بڑی مشکل سے آپ کو ملیں گے۔ اچھے اچھے علماء، اچھے اچھے طلاب علم جو ماشاءاللہ بہت سارے میادین میں مہارت رکھتے ہیں، مگر فرائض کے باب میں وہ کہتے ہیں نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کسی اور عالم سے رابطہ کر لو۔ تو میرے بھائیوں ایک بہت مشکل باب ہے، اور بعض حدیثوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، یعنی اس کے جاننے والے بہت کم ملیں گے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے بندو، یہ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہے، آپ نماز کا طریقہ شاید بڑی محنت کرو گے تو سیکھ جاؤ گے کہ روزانہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے، روزہ کا بھی، حج کا بھی، لیکن فرائض کو آپ چاہو کہ سیکھ جاؤ تو آپ کو بڑے مشکل ترین اوقات سے اور حالات سے گزرنا پڑے گا، تب آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے کسی عزیز اور قریب کا انتقال ہو جائے، تو ان کے مرنے کے بعد سچائی کے ساتھ بہت سارے بھائی وراثت کے مسائل پوچھتے ہیں تو کسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے لڑکے نہیں ہیں، لڑکی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، ابا بھی نہیں، اماں بھی نہیں، تو کیا کہہ دیں گے؟ اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے جو ہے کیا نام ہے وہاں، وہ اس کے کیا نام ہے یعنی جو بیوی ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کے بھائی ہیں، بہن ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں۔ میرے بھائیوں، بھائی اور بہنوں کا بھی حصہ ہے جب اس کے اولاد نہ ہو اللہ کے بندو۔ تو اس لیے دیانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ مر گئے ہیں فلاں، اور ان کے یہ فلاں رشتہ دار ہیں۔ اب وہ عالم آپ کو بتا دے گا کہ اس کے رشتہ دار میں سے کون وارث بنیں گے اور کتنے کے حقدار ہیں اور کون وارث نہیں بنیں گے۔ اپنے من سے آپ فیصلہ نہ کر لیجئے کہ یہ تو پوتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں، یہ تو بھائی ہے، اس کا کوئی حق نہیں، یہ تو بہن ہے، اس کا کوئی حق نہیں۔ اپنے من سے آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ سچائی کے ساتھ سارے اس کے قریبی رشتہ داروں کو آپ بتا دیجئے، اور عالم آپ کو مسئلہ حل کر کے انشاءاللہ بتا دیں گے۔ تو اس لیے اس میں یہ سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن کچھ جو ہے میرے بھائیوں توجیحات
یا کچھ ایسی چیزیں جو یاد دہانی کے لائق ہیں اور ضروری ہیں، یہاں میں نے نوٹ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی بھی شخص کا میت کے ترکہ میں حصہ متعین ہے۔ آپ کو کسی کا حصہ گھٹانے یا کسی کا حصہ بڑھانے کا قطعی طور سے اجازت نہیں ہے، گرچہ آپ مرنے والے کے باپ ہیں، گرچہ آپ مرنے والے کے باپ ہیں، گرچہ آپ مرنے والے کی ماں ہیں جن کے ذریعے سے وہ آدمی اس دنیا میں آیا تھا، گرچہ آپ مرنے والے کی بیوی ہے، گرچہ کوئی شخص مرنے والی خاتون کا شوہر ہے، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کا حصہ کم کر دے، کسی کو محروم کر دے، کسی کو حصہ دے دے، کوئی حق نہیں۔ حتیٰ کہ باپ اس کو سدس ملنا ہے اگر مان لیجئے اس حالت میں، تو سدس سے چھٹا حصہ وہ اپنا حصہ نہیں بڑھا سکتا ہے، وہ اپنا حصہ نہیں بڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو اچھی طریقے سے ہم جان لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ پیش آیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع کا انتقال ہو گیا، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، تو وہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، ان کا مال تھا، تو ان کی 2 لڑکیاں ہیں۔ سعد بن ربیع کے بھائی نے سارا مال اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور ان کی بیٹیوں کو کچھ حصہ نہیں دیا۔ میں بیوی ہوں ان کی، مجھے بھی کوئی حصہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے، ابھی تک آیت المیراث نازل نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آیت میراث نازل ہوتی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی دونوں آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے چچا کو بلاتے ہیں، سعد بن ربیع کے بھائی کو بلاتے ہیں، کہا 8واں حصہ اس کی بیوی کو دو، ان کی دونوں بیٹیوں کو 2 سدس ملے گا اور جو بچے گا وہ تمہارا ہے۔ ایسے سارے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بھائیوں کسی کا حصہ نہیں بڑھا سکتے تھے، گھٹا سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حصہ بتایا جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا ہے اور جو اللہ کی طرف سے وہی آئی۔ اس لیے کسی کو کسی کا حصہ بڑھانے، کسی کا حصہ کم کرنے اور گھٹانے کا حق نہیں ہے۔ خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، ہماری وہ بہنیں اور ہماری وہ مائیں جو کسی کی بیوی ہیں اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو معاشرے اور سماج میں خاص طور سے جب شوہر کے لڑکے نہ ہو، اولاد نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر کے اگر باپ اور ماں نہیں ہے، تو یہ بیوی سمجھتی ہے کہ پوری پراپرٹی اب میری ہے، جبکہ بیوی کو 4تھا اور 8واں حصہ سے زیادہ کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا، یعنی اگر شوہر نے 4 لاکھ چھوڑے ہیں تو 1 لاکھ بیوی کو ملے گا، 3 لاکھ اس کو نہیں ملے گا۔ اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، اس سے زیادہ بیوی کو نہیں ملتا ہے۔ ایسے ہی شوہر کا معاملہ ہے کہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اتفاق سے اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی ماں اور باپ بھی نہیں ہے، تو یہ شوہر سمجھتا ہے کہ پورا مال تو میرا ہے چونکہ میں اس کا شوہر ہوں۔ حرام ہے میرے بھائیوں، ناجائز ہے میرے بھائیوں اگر آپ اس کو غصب کرتے ہیں۔ شوہر کو بھی اپنی بیوی میں سے آدھا یا 1/4 حصے سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، جو مال اس کا ہے وہ اس کے بھائی اور بہنوں کو ملے گا، گرچہ وہ مال بیوی کو شوہر نے دیا تھا بطور گفٹ، بطور تحفہ، بطور ہدیہ۔ تو آج شوہر نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ فلیٹ میں نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا تھا، اب وہ انتقال کر گئی، میں اس کو واپس لیتا ہوں۔ حرام ہے اس کے لیے لینا، وہ اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا اس کے لیے شریعت میں ہے، باقی وہ مال اس کے بھائی اور بہن کو ملے گا۔ اس لیے ہم یہ مزاج چھوڑ دیں میرے بھائیوں کہ بیوی سوچے کہ جو کچھ مال شوہر کا ہے میرا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے بھائی بہنوں کا نہیں ہے۔ شوہر سوچے کہ جو کچھ مال ہے میرا ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے اس کے بھائی بہنوں کا نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے میرے بھائیوں ان کو حصہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بہت اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ورثہ سارے کے سارے متفقہ طور سے سب لوگ تیار ہو کر کے اگر کسی کو زیادہ دے دیں اور کوئی کم لینے پر راضی ہو جائے
تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن میں نے کیا کہا؟ سارے ورثہ، اس کے ابا، اس کی امی، اس کی بیوی، اس کی اولاد، سب لوگ کہہ دیں کہ یہ میرا بھائی جو ہے بہت غریب ہے، پریشان ہے، چلو ہم ابا کی پراپرٹی میں سے اس کو اتنا دیں گے، ہم اتنے لیں گے. سب تیار ہوئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اس لیے کہ یہ ان کے حقوق ہیں اور کوئی آدمی اپنے مالی حق سے تنازل کر اختیار کر سکتا ہے. مثال کے طور پر بیٹے کو 1 لاکھ روپیہ ملنا چاہیے، بیٹا 75,000 روپیہ ہی لینے پر راضی ہو گیا، 25,000 میرے حصے کے، میرے بھائی کو جو کہ بیچارہ غریب ہے اس کو جان دو، کوئی حرج کی بات نہیں. مالی حقوق. ایسے ہی اگر ورثہ میں سے میرے بھائیوں کوئی بھائی کہہ دے مجھے وراثت میں سے حصہ نہیں چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی بہن کہہ دے مجھے وراثت میں سے حصہ نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں. امی کہہ دے آپ لوگ تقسیم کر لو، مجھے حصہ نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں. ان کا حق ہے، اپنے حق کو چھوڑ دے. لیکن حق کو چھوڑنے کے لیے کسی کو دھمکی دینا اور کسی پر دباؤ ڈالنا، خاص طور سے بہنوں کو، کہ یہ بتاؤ کہ تم کو ہمارے گھر آنا جانا ہے، آخر تک یہ رشتہ قائم رکھنا ہے، تعلقات جو آنے جانے کا بول چال کا ہے یہ قائم رکھنا ہے، یا ابا کی پراپرٹی میں سے حصہ چاہیے. بولو دونوں میں سے کون چاہیے؟ حصہ چاہیے. آج سے پھر میں اس گھر میں آنا مت، اور اگر آنا ہے تو حصہ نہیں لینا. یہ دھمکی دے کر کے کسی کا مال کھانا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے میرے بھائیوں. کسی کو ٹارچر کر کے میرے بھائیوں مال کھانا یہ بھی حرام اور ناجائز. اپنی خوشی سے کوئی اپنا حق چھوڑ دے یا کسی کو دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اصل یہ ہے کہ انتقال کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے میرے بھائیوں کہ پراپرٹی ابا کی سالوں پڑی رہ جاتی ہے. ایک بھائی بیچارہ بہت غریب ہے، اس کو ضرورت ہے کہ ابا کی پراپرٹی جو اس کے حصہ میں آئی ہے اس کو بیچ کر کے کچھ اپنا کام چلائے. اور ایک بھائی بہت مالدار ہے تو وہ سمجھتا رہن دو، ابا کی نشانی پڑی رہن دو. میرے بھائیوں اصل تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جب انتقال کر گیا تو اس کی پراپرٹی یہ 3 کام کرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد، وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، اصل یہ ہے کہ چوتھا کام ہے کہ اس کی پراپرٹی کی تقسیم ہو جائے. اب اگر کوئی ابا کی نشانی رکھنا چاہتا ہے، کوئی بھائی نہیں ضرورت ہے اس کو، خرید لے اس کو، اپنے بھائی کو اس کا حصہ دے دے، اس کا حق دے دے، اپنی بہن کو اس کا حق دے دے. اور ایک اہم چیز یہ بتا دوں میرے بھائیو، اپنی بات ختم کرو اسی پر، کہ میت جو بھی مال چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب ترکہ ہے، چاہے گولڈ کی شکل میں ہو، چاہے دکان کی شکل میں ہو، کھیت کھلیان کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، کسی اور چیز کی شکل میں ہو، حتیٰ کہ کپڑے اور جو ہے کیا نام گھڑی، اس کے پہننے کی چیزیں، یہ سب بھی ترکہ میں آتی ہیں، یہ سب بھی ترکہ میں تقسیم ہوں گی. ہمارے کچھ بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ ابا انتقال کر گئے تو ابا کے گھر کا حقدار کون ہے؟ بیٹے ہیں، بیٹیاں حقدار نہیں. ہاں کمپاؤنڈ میں، کسی دکان میں، کسی جو ہے پراپرٹی میں، کھیت میں ملے گا، گھر میں نہیں ملے گا. نہیں میرے بھائیو، جیسے کمپاؤنڈ میں حق ہے، جیسے ان کے کیش میں حق ہے، جیسے ان کی کھیتی میں حق ہے، بالکل سیم ویسے ہی ان کے گھر میں حق ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بیٹیاں تو نکاح کر کے چلی گئی، ان کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے تو یہاں رہنے والے ہیں تو بیٹیوں گھر میں سے حصہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل حصہ ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بیٹیوں کو راضی کر کے آپ گھر کا جو معاوضہ ان کا بنتا ہے، جو حق بنتا ہے، آپ کیش کی شکل میں ان کو دے دیجئے اور آپ گھر لے لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ چند توجیحات اور جو ہے احکامات ہے جو شرعی قرآن اور حدیث کے نصوص سے ظاہر اور واضح ہیں، جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا. اللہ کے بندو، مال حقوق کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو سب کو ہوشیار ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمارے غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين.